الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برادران اسلام، معزز و محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج شب میلاد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں ہمارا عنوان نورانیت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کا پیغام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل اور مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ ہم اپنی غلامی انبیاء کرام سے بھی منسوب کرتے ہیں، اور جو انبیاء کرام کے تاجور ہیں یعنی جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکت سے بھی ہم منسوب کرتے ہیں، اور جو بھی منسوب ہے بارگاہ رسالت سے اور اس کا تعلق نبی کے دربار سے ہے، خواہ وہ صحابہ کرام ہو یا پھر اہل بیت اعظام ہو یا پھر ان کا شمار اولیاء کرام سے ہوتا ہے، الحمدللہ ہم ان تمام کے غلام ہیں۔ یہ بڑا رب کا ہم پر کرم ہے۔ تو اہل سنت و جماعت جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے غلامان ہیں، اور سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب کے بھی غلام ہیں، سیال شریف کے بھی غلام ہیں، اور بڑی بڑی گدیاں اور بڑے بڑے اولیاء کرام، الحمدللہ ان تمام سے ہم اپنی غلامی کا رشتہ منسلک کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نوری بشر ہیں، یعنی ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو بشر بنایا اور نورانیت سے آراستہ فرمایا۔ نہ ہم بشریت کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ہم نورانیت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ بشریت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرتا ہے یقیناً وہ کافر ہے۔ بشریت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جسے ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں درج فرمایا۔ چند حوالے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، ان کا شمار ہمارے اکابر علماء سے ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے جاء الحق۔ جاء الحق کے اندر اس بات کو آپ درج فرماتے ہیں کہ نبی کی تعریف کیا ہے اور نبی کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں لکھا نبی وہ انسان ہے، قابل توجہ الفاظ ہے، نبی وہ انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رب نے جسے نبوت عطا فرمائی، ہمارا عقیدہ ہے وہ انسان ہے۔ غیر انسان کو رب نے نبوت عطا ہی نہیں فرمائی۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر اور انسان ہے۔ یہ ایک حوالہ ہوا۔ اب آج دوسرا حوالہ، ہمارے اکابرین سے صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی بڑے عظیم فقیہ ہے، اور علماء کی فہرست میں دور ماضی قریب میں صف اول کے عالم کہلاتے ہیں۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی نے فقہ کے عنوان پر کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے بہار شریعت۔ آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، بڑی اہم کتاب ہے، بلکہ کہا جاتا ہے غیر عالم کو عالم بنانے والی کتاب۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھ لیں اور کثیر جزیات اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں تو پھر مسائل کے آپ اتنے ماہر بن جائیں گے کہ بعض مرتبہ جو درس نظامی پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ مسائل میں اتنا ماہر نظر نہیں آتا جتنا ماہر بہار شریعت کا قاری نظر آتا ہے۔ بڑی عظیم کتاب ہے بہار شریعت، اور میرا مشورہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور اگر نہیں تو وقت نکالیں اور بہار شریعت کا مطالعہ کریں۔ بہار شریعت کے اندر نبی کی ڈیفینیشن کی جا رہی ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی اس بشر کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ نبی انسان ہوگا، نبی بشر ہوگا، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں سارے انبیاء بشر ہیں، یعنی سارے انبیاء انسان ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا سے پردہ فرما چکے، سارے کے سارے جو ہیں یہ بشر اور انسان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہمارے اساسی عالم ہیں، اور جب سفر کا مہینہ آتا ہے الحمدللہ ہمارے ممبر سجے ہوئے ہوتے ہیں یوم رضا اور شان رضا پر، اس عنوان پر بڑی محافل ہوتی ہے بر صغیر میں، پاکستان ہندوستان میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الحمدللہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ہم اصلاً اہل سنت و جماعت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ اہل سنت میں روح کو پھونک دیا۔ جب روح کو اہل سنت کے اندر پھونک دیا تو پھر ہم اپنے آپ کو بریلی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم بریلی کے رہنے والے نہیں ہیں، میں بریلی کا رہنے والا نہیں، آپ بریلی کے رہنے والے نہیں، ہم تو پاکستانی ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت میں جو گرد لگا دی تھی لوگوں نے، اس گرد کو دور کرنے والے، اور لوگوں نے بدعات سیئہ کو جب ملانے لگے تھے تو امام اہل سنت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے اس بات کو واضح کر دیا۔ اس لیے ہم نے کہا ہمارا امام، ہمارا پیشوا وہ امام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات بابرکت ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ میں کیا لکھتے ہیں؟ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 359 آپ ارشاد فرماتے ہیں
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا مطلقاً انکار کرے یہ کفر ہے۔ اب یہ سارے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، یہاں سے بات واضح ہو گئی، محل اختلاف بشریت نہیں ہے، یہ مکمل امت جو صحیح العقیدہ ہو یا بد عقیدہ ہو سب اس بات پر متفق ہیں کہ میرے آقا بشر ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میرے آقا بشر ہیں لیکن بشر میں سب سے افضل اور برتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشریت ہے، آپ اپنی بشریت کے اندر بے مثال اور لاجواب ہے۔ رب نے بشر میں میرے آقا کے ہمسر، ہم پلہ اور کف اور برابر نہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ پتہ یہ چلا بشر میں سب سے افضل اور برتر جو ہے میرے آقا کی ذات ببرکت ہے، نبی کی ذات ہے۔ اب یہ تو محل اختلاف رانا، یہ تو ہم بھی اور وہ لوگ جو محفل میلاد پر اعتراضات کرتے ہیں وہ بھی اسے مانتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، اب ہم آگے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نوری بشر۔ مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہے۔ میرے آقا بشر بھی ہیں اور نور بھی ہے، بلکہ میرے آقا کی اصل جو ہے وہ نور ہے۔ یہ میں آگے واضح کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل نور ہے، اور پھر رب نے اس نور کو بشریت کا ڈریس اور یونیفارم پہنا دیا اور مبعوث فرما دیا۔ یعنی جب ارادہ کیا مبعوث کرنے کا، تو پھر رب نے چاہا کہ اپنے نور کو بشریت کا لبادہ پہنا دیا جائے، اور بشریت کا لبادہ پہنایا اور بشر میں سب سے افضل قرار دے دیا۔ تو گویا میرے آقا کی بشریت بھی لاجواب ہے اور میرے آقا کی نورانیت بھی بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کو تشریف لے گئے، مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اب یہ بارڈر ہے، حد فاصل ہے، خلق خدا میں یہ جرت اور مجال نہیں کہ وہ آگے بڑھے۔ ایک بارڈر ہے، اس بارڈر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اب آپ کا رفیق سفر کون تھا؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، اور سب جانتے ہیں جبریل نور ہے، حضرت جبریل نور ہے۔ تمام فرشتے، جملہ ملائکہ یہ نور ہے، لیکن جب نور سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچتا ہے، اور نور بھی کیسا؟ جو جملہ ملائکہ میں افضل و برتر ہے۔ رب ذوالجلال نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کو پیدا فرمایا، لیکن ان فرشتوں میں 4 فرشتے سب سے افضل و برتر ہے، اور ان 4 میں ایک کون ہے؟ حضرت جبریل ہے۔ حضرت جبریل ان 4 فرشتوں میں ہے۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے یہ نور کے پیکر ہیں، لیکن جب مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل نے فرمایا آگے میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ اگر آگے آیا تو جل جاؤں گا۔ میرے آقا مزید آگے بڑھ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے فرشتے نور ہے اور میرے آقا بھی نور ہے، لیکن میرے آقا کی نوریت کیسی عظیم ہے کہ جتنی بھی نورانی خلقت ہے ان تمام میں افضل و برتر ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کی بشریت بھی لاجواب ہے اور آپ کی نورانیت بھی بے مثال ہے۔ یعنی آپ بشریت میں بھی اتم سے اتم ہے تو نورانیت میں بھی اکمل سے اکمل ہے۔ آپ کی اکمل ہونے میں آپ کا کوئی ثانی نہ نورانیت میں ہے نہ بشریت میں ہے۔ رب نے اتنا عظیم مقام حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ رب کا کرم نہیں؟ آج ہم انہی کا میلاد منا رہے ہیں۔
انہی کا میلاد منا رہے. لوگ کہتے ہیں آپ میلاد مناتے ہو, تو ہم کہتے ہیں ہم میلاد منا کر شرک جو ہے نا اس کی جڑوں کو کاٹ دیتے ہیں. اس لیے کہ رب وہ ہے جس کا میلاد نہیں منایا جاتا. رب پیدا تھوڑی ہوا, رب تو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. لا بدایت لہو ولا نہایت لہو, نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. لیکن میرے مصطفیٰ کا وجود پہلے نہیں تھا, پہلے نہیں تھا. رب نے جب ارادہ کیا کہ خلق کو پیدا فرماؤ, خلق کو پیدا فرماؤ, تو خلق خدا میں خدا نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرما دیا, اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. پتہ یہ چلا جو نبی کی تخلیق ہوئی, آپ کی جو بعثت ہوئی, ہم وہ عقیدہ اجاگر کرتے ہیں, گویا میلاد منا کر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ نبی خدا کے برابر نہیں ہے, اس لیے کہ خدا کا کوئی میلاد نہیں, اور میلاد میرے مصطفیٰ کا ہے. میلاد جو ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. اب نورانیت پر چونکہ میں نے خطبے میں آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی, آیت کریمہ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بات اس کو محبت کی ہے, بات یہ ہے کہ جن کا نام آ جائے نا, ہم صرف ان کا نام سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائے. صحابہ کو پوچھئے نا, جب بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوتے تھے تو اب مومنٹ ختم ہو جاتی, اب دائیں بائیں نہیں ہوتے, اب سر نہیں کھجاتے, اب خارش نہیں کرتے, بلکہ سختہ طاری ہو جاتا. ایسا لگتا ہے جیسے ستون کھڑا ہے, اس لیے کہ بات دربار رسالت کی ہے, بات جو ہے دربار رسالت کی ہے. جب بات دربار رسالت کی آ جائے تو ساری باتیں ختم ہو جاتی ہے, قلم ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ خلق خدا میں نہ میرے مصطفیٰ جیسا تھا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے, قیامت تک نہیں ہو سکتا. تو اب آیت کریمہ سنیے, رب جلیل نے کیا ارشاد فرمایا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. کتنی چیزیں ہیں رب بولی, کتنی ہیں؟ اچھا, ایک نور ایک روشن کتاب. روشن کتاب سے مراد ہے قرآن, کہ قرآن آیا. اب نور سے کیا مراد ہے؟ تو اکابر ائمہ تفاسر تفسیر خازن اٹھائے, تفسیر روح بیان اٹھائے, تفسیر مظہری اٹھائے, تفسیر ابن جریر اٹھائے, تفسیر خازن اٹھائے, تفسیر مدارک اٹھائے. سارے تفاسر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں نور سے مراد یعنی محمدن, نبی کی ذات ببرکت ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے, میرا رب بھی کہتا ہے کہ مصطفیٰ نور ہے. قرآن سے واضح ہو گیا. اچھا, بعد لوگ آپ کو پتا ہے کہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں, تو ان کا مزاج ہی ہوتا ہے, کہتا ہے میں نہ مانوں, یہ ورد ہے ان کا. تو ان کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. غیر مقلد کا ایک عالم ہے ثناء اللہ امرتسری, وہ قرآن کا ترجمہ کرتا ہے اور مختصر تفسیر بھی کی ہے. اس کے اندر جلد اول صفحہ نمبر 352 پر جب یہ آیت کریمہ آئی تو وہاں وہ لکھتا ہے آیا نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اسے اقرار کر لیا. جو ہم کہتے ہیں غیر مقلد جب ترجمہ کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا, یہاں نور سے مراد پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میرے مصطفیٰ کو نور کہہ رہا ہے. اچھا, اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ بارگاہ رسالت علیہ الصلاۃ والسلام میں سوال کرتے ہیں, عرض کنا ہو گئے, یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھا دے, رب کی خلقت تو بہت زیادہ ہے اور ہم تو شمار بھی نہیں کر پاتے, نہ جانے کب سے رب نے خلقت کو پیدا فرمایا.
لیکن اپنی خلقت کے اندر سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟ یہ سوال ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عنایت فرمایا، فرمایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، فرمایا خلق خدا میں خدا نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہاں ایک مسئلہ واضح ہو گیا، خلق خدا میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے کون ہیں؟ نبی کی ذات ہے۔ اس لیے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اسماء ہے نا، اب اس کا مطالعہ کریں، اس میں لکھا ہوا ہے اول۔ یہی اول کا مطلب ہے کہ خلق خدا میں سب سے پہلے رب نے نبی کو پیدا فرمایا، اس کے بعد دیگر خلقت پیدا ہوئی، خواہ وہ جنات ہو، انسان ہو، یہاں تک کہ کوئی فرشتہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ فرشتہ بھی خلق خدا ہے، فرشتے کی تخلیق بھی بعد میں ہوئی، جنات کی تخلیق بھی بعد میں ہوئی، اور انسانوں کی تخلیق بھی بعد میں ہوئی، آسمان بھی بعد میں بنا، زمین بھی بعد میں بنی، یہ شمس و قمر بھی بعد میں بنے، اور یہ تر اور خشک جو ہے یہ بھی بعد میں بنا۔ سب سے پہلے جس کا نور پیدا ہوا، جو رب نے پیدا فرمایا، فرمایا نور نبی کا، وہ تیرے نبی کا نور ہے، تیرے نبی کا نور ہے۔ یہ حدیث سے واضح ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا، نبی کا ایک لقب اول ہے اور ایک اور لقب بھی ہے جو اس کا بالکل اپوزٹ ہے، آخر۔ اول بھی مصطفیٰ، آخر بھی مصطفیٰ، اول بھی مصطفیٰ، آخر بھی مصطفیٰ۔ اول کا مطلب تو سمجھ گئے نا، سب سے پہلے۔ آخر کا مطلب وہی ہے جو آج کل چل رہا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ۔ اس لیے کہ جب ختم نبوت کی بات آئے کہ انبیاء میں جو سب سے لاسٹ اور آخری جو نبی ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے، پتہ یہ چلا میرے آقا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اول خلقت کے اعتبار سے، اور جب نبوت کا اعلان کرنا تھا تو سب سے آخر آپ ہے، اور جو آخر ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا آخری نبی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کو واضح کر دیا نا میرے آقا نے، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ اچھا، یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے حوالے سماعت فرما لیں۔ المصنف عبد الرزاق، المواہب اللدنیہ، کشف الخفا، سیرت حلبیہ، اور اغیار کا ایک عالم ہے اشرف علی تھانوی، ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، غیروں کا ہے، جن کی نسل جو ہے میلاد پر تنقید کرتی ہے، ہم جب مناتے تو انہیں آگ لگ جاتی ہے اور مرچی لگ جاتی ہے۔ ان کا پیشوا ہے اشرف علی تھانوی، اس نے کتاب لکھی نشر الطیب، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اب آگے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے، اور روایت اس انداز میں ہے، ایک مرتبہ میرے آقا نے حضرت جبریل کو پوچھا، اے جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ کنفرم تو مجھے بھی نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے۔ میرے آقا نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 سال میں، 70 سال نہیں، 70,000 سال میں ایک ستارہ چمکتا ہوا نمودار ہوتا ہے، طلوع ہو جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور اس کا دورانیہ کیا ہے؟ کس دورانی میں ہوتا ہے؟ 70,000 سال میں۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں اس ستارے کو جو طلوع اور نمودار ہوتا ہے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ غور کریں، 70,000 سال میں ایک مرتبہ نمودار ہوتا ہے، اور دیکھا کتنی مرتبہ؟ 72,000 مرتبہ۔ ذرا کیلکولیشن تو کریں کیلکولیٹر پر، اس لیے کہ انگلی سے گننا بڑا مشکل ہوگا، کیلکولیٹر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا۔
جب 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے دے، ملٹیپلائی کر دے، تو یہ بنتا ہے 5 خرب 4 ارب سال۔ 5 خرب 4 ارب سال۔ اب وہ ستارہ کون سا ہے؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے سنا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبَ، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ جو ستارہ 70,000 میں ایک مرتبہ تمہارے سامنے نمودار ہوتا تھا اور 72,000 مرتبہ تم دیکھ چکے ہو، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، وہ ستارہ میں ہوں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ حضرت جبریل کی عمر کتنی ہوگی؟ 5 خرب 4 ارب سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا، تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال تو بہت کم ہے، لاکھوں بھی کم ہے، کروڑوں بھی کم ہے، بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اربوں سال پہلے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرما دیا تھا، اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرما دیا۔ اب دیکھیں ستارہ بھی نور ہے، اور اس سے پہلے بھی نور کا تذکرہ آیا، جہاں سے واضح ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ نور ہے، اور ایسے نور ہے کہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور قسم خدا کی حاشر بھی ہے۔ حاشر کا مطلب ہے میدان محشر میں جب ہمیں اکٹھا کیا جائے گا نا، تو جھنڈا ہوگا میرے مصطفیٰ کا، نبی کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہوگا، اور کہا جائے گا اے نبی کے غلاموں، اس پرچم کے سائے تلے جمع ہو جاؤ، تو ساری امت محمدی جمع ہو جائے گی، جیسے لواء الحمد کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے آقا کو جب اول اور آخر کہا جاتا ہے، تو میرے آقا حاشر بھی ہے، میدان محشر میں نبی کے دربار میں ہم سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا، اور اسی مقام پر میرے آقا شفاعت فرمائیں گے اور کہیں گے جا تو بھی جنت میں جا، تو بھی جنت میں جا۔ انشاءاللہ نبی کا جو میلاد منانے والے ہیں نا، انہیں بھی بشارت ملے گی کہ نبی یاد کر رہے ہیں، تم بھی جنت میں جاؤ۔ الحمدللہ، تو میلاد منانے والے ہم ہیں، اور جب نبی کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، الحمدللہ، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب نبی کا تذکرہ ہوتا ہے تو گویا ہمارے دلوں کے گلشن میں گلاب کے پھول مہکنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ تذکرہ میرے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، لیکن جلنے والوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ کسی نے کہا نا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، یہ ہم کہہ رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا، تو آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، وہ جو تھا نا شیطان ابلیس، وہ رونے لگا، بڑا چیختا چلاتا ہے، سارے چمچے جمع ہو گئے، اس کے جو چمچے ہیں نا وہ سارے جمع ہو گئے، کہنے لگے سردار جی کیا ہو گیا ہے، آج آپ بڑے رو رہے ہو، بڑے چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو؟ کہا رب نے اپنے حبیب کو پیدا فرما دیا، اپنے حبیب کو مبعوث فرما دیا، میں لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاؤں گا، وہ جہنم کے منہ پر آ جائیں گے، لیکن پیارے مصطفیٰ کیا کریں گے؟ پیچھے سے پکڑ کر پیچھے لے آئیں گے اور کہیں گے وہاں نہ جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو الحمدللہ نبی کے صدقے ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور ابھی جو میں نے حدیث پیش کی اس کے حوالے بھی سن لیں، یہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر ہے، روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 543 پر ہے، جواہر البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 پر یہ روایت۔ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ جب ہم ایسی باتیں پیش کرتے تو لوگ کہتے کہاں لکھا ہوا ہے، میں نے جلد بھی بتا دی، صفحہ بھی بتا دیا، مسئلہ بالکل کلیئر کر دیا۔ اب آئے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، اور یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی نے ذکر کی ہے المعجم الکبیر کے اندر،
اور حدیث نمبر 355 ہے. امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ذکر کی، حدیث نمبر 76 ہے. اور علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114. اور حدیث کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان، یہ وہ عثمان نہیں جو خلیفہ ثالث ہے، یہ اور کوئی عثمان ہے، صحابی رسول ہے. فرماتے میری والدہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی، حضرت آمنہ کے گھر میں تھی. اب صبح صادق کا وقت ہونے لگا تھا اور نبی کی ولادت ہونے والی تھی. فرمایا ابھی ولادت ہوئی نہیں، ولادت ہونے والی تھی. میں نے دیکھا حضرت آمنہ کا گھر روشن ہو گیا. بھائی آپ سیور بلب جلائیں گے تو روشن ہوگا، ٹیوب لائٹ جلائیں گے تو روشن ہوگا، کندیل جلائیں گے تو روشن ہوگا، اچھا چراغ جلائیں گے تو روشن ہوگا. فرمایا چراغ نہیں جلایا تھا، کندیل نہیں جلائی تھی. اچھا کیسے روشن ہو گیا؟ فرماتی ہے نبی کی ولادت ہونے والی تھی، میں نے دیکھا از خود جو ہے کمرہ روشن ہونے لگا، گویا ہر طرف نور نظر آنے لگا. فرمایا اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی. خرج منہا نور، گویا نور نکل آیا، نور کی ولادت ہوئی. لفظ دیکھے نور ہے نا، اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی نور ہے. تو فرمایا خرج منہا نور، کہ نور تشریف فرما ہو گئے. اور جب نور تشریف فرما ہوئے تو پھر والدہ ماجدہ فرماتی ہے پورا گھر اتنا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا کہ اب گھر کے اندر سارا اندھیرا چھٹ گیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا تھا. تو میرے آقا جب تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف نور ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا نور والا آیا، نور لے کر آیا، نور والا آیا، نور لے کر آیا. تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے اور بشر ہے. بشریت میں بھی آپ بے مثال ہے اور نورانیت میں بھی آپ بے مثال ہے، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہاں اب آخری باتوں کی طرف میں آ رہا ہوں. ایک اعتراض، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی کو نور کہتے ہیں، نبی نور نہیں ہے. کہنے والے کہتے ہیں اچھا بھائی کیوں آپ کہتے ہو کہ نبی نور نہیں ہے؟ کہتے نبی کو عبد کہا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں عبد سے نبی کی ذات مراد ہے. کہ نبی کو عبد قرار دیا گیا، تو جو عبد ہوتا ہے پھر وہ نور کیسے ہوگا؟ میں نے کہا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ کیا تم نے قرآن کا مطالعہ کیا؟ میں تمہیں قرآن سنا دیتا ہوں. یہ بتاؤ کہ فرشتے نور ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے نور ہے بالاتفاق. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 رب نے فرمایا بل عباد مکرمون، یہ فرشتے خدا کے عبد ہیں، مکرمون قابل ادب ہے. اب قرآن فرشتوں کو عبد کہہ رہا ہے جبکہ فرشتے کیا نور ہے. تو پتا چلا عبد کہنے سے نور کی نفی نہیں ہوا کرتی، عبد کہنے سے نور کی نفی نہیں ہوا کرتی. یہاں سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ عبدیت میں ظاہری بات ہے کوئی کلام نہیں، بشریت میں کوئی کلام نہیں، اس لیے کہ بشریت بھی ہے عبدیت بھی ہے. بات محلے جو نزاع تھی وہ نورانیت تھی، اور نورانیت قرآن سے بھی ثابت ہو گئی اور حدیث سے بھی ثابت ہو گئی. الحمدللہ. تو ہم قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک، اے پروردگار، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیرا نبی نور والا ہے، تیرا نبی نور والا ہے. کیسا نور والا؟ کہ جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں آ جائے وہ بھی نور والا ہو جائے، ذو النورین. تو مولا تیرا نبی نور والا، پیکر نور، مجسم نور، اور آج پیکر نور مجسم نور کی میلاد کی رات ہے. تو مولا تیرے حبیب کے نور سے ہمارے دلوں کی جو آلودگی ہے، جو گندگی ہے،
مولا اپنے حبیب کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی پر نور فرما دے۔ خدا الحمدللہ رب العالمین۔